لیکن میں نے ان کو پہلے بتایا کہ بھائی بنو امیہ کی چالیں، بلکہ تمہارے ماموں کی چالیں جہاں پہ ختم ہوتی ہیں نا، وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کبھی بھی فروئی معاملات کے اندر تم سے نہیں الجھنا جب تک تم لوگ اپنے عقیدے اسلام کے مطابق ثابت نہیں کرتے. جو لوگ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کریں، جن کے بزرگوں نے المہند علی المفند کے اندر وہ عقیدے لکھے ہوں جو قرآن و سنت سے ثابت ہی نہ ہو، تو جب تک تمہارے عقیدے ثابت نہیں ہوتے تمہاری فروئی جو ایشوز ہیں وہ بعد میں ڈسکس ہوں گے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان چیزوں سے ہٹا کے اس طرف لگاؤ، ایسا نہیں ہوگا بالکل. جب تک تم ہمیں جواب نہیں دو گے کہ تمہارے ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لٹا کر اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرے، کروٹ اس کی طرف کی اور وہ چیخ اٹھا میاں لوگ کیا کہیں گے، اور وہ اتنا ڈھیٹ تھا، دوسرا کہتا ہے کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں، لوگوں کی کیا پرواہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہوا ہے، رشید احمد گنگوئی اور قاسم نانوتوی ایک دوسرے کو لٹا رہے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ آج کل مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی ہیں لڑکوں کے ساتھ. ہاں یہ سلسلہ پرانا چل رہا ہے. اس سے بھی پہلے بلکہ حافظ ابن کثیر نے تو تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ یہ ایسا مرض ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی حکومتی عہدیدار، کوئی جج، کوئی فقیہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی ایسا نہیں ہے جو اس کام سے بچا ہو سوائے جس میں اللہ رحم فرمائے. اور انہوں نے لکھا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی پہنچ سے دور رکھا کریں، خصوصاً سفر میں. جی رائے ونڈ میں اتنے واقعات رپورٹ ہوئے تھے کہ پھر حاجی عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے باقاعدہ پابندی لگا دی کہ کسی جماعت میں کوئی لڑکا نہیں جائے گا بزرگان دین کے ساتھ جب تک کہ اس کا اپنا باپ یا بڑا بھائی ساتھ نہ ہو. تو حافظ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1445 ہجری. میں 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں. اور یہ میں نے کوئی حافظ ابن کثیر سے نہیں لکھوایا تھا کہ بھئی میں 700 سال بعد آنا ہے تو میں نے منجی ٹھوکنی ہے تو حضرت لکھ کے جاؤ. انہوں نے پرنٹ کیا اردو میں، ترجمے کو بدلنے کی کوشش کی، پھر بھی پکڑے گئے. میں اوریجنل ترجمہ بھی لگاؤں گا اور ان کا بھی ترجمہ، اس میں بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے بزرگان دین کیا کچھ کرتے رہے. تو یہ ساری باتیں ان کو ثابت اپنے عقائد کے اوپر پہلے بات کرنی ہوگی، تھانوی رسول اللہ کے اوپر. اس طریقے سے جو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، اور ہم نے ثابت کیا کہ یہ لوگ ان کے بزرگان دین کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ قبروں سے نکل کے ان کی مدد کرتے ہیں بیداری کے اندر. تو قاسم نوتوی 2 مولویوں کی صلح کرا کے واپس چلا گیا، اور سخت سردیوں کے اندر بھی لحاف کے اندر اس کے پسینے چھوٹ گئے، اور بھی کچھ چھوٹ گیا ہوگا. ابھی مولانا قاسم آئے تھے، وہ لکھے ہوا ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے بزرگوں نے یہ جو عقیدہ گھڑا کہ رسول اللہ کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے افضل ہے، یہ کس آیت حدیث سے نکالا ہے. انہیں ثابت کرنا پڑے گا کہ جو انہوں نے عقیدہ بتایا کہ رسول اللہ اپنی قبر مبارک میں دنیا کی سی زندگی کے ساتھ ہے، اس کی تعبیر کرتے تھے. یہ بزرگوں نے دنیا کی سی کہا ہے، دنیاوی نہیں کہا. بھئی یہ چلاکیاں فقہ حنفی کی تمہارے پرانے بزرگوں کے ساتھ تو تم لڑ سکتے تھے، شافیوں کے ساتھ، انجینئر کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے نا. تو کہتے ہیں وہ دنیا کی سی سے مراد یہ ہے کہ وہ نا چونکہ جسم اطہر سلامت ہے نا، اس لیے گویا کہ دنیا کسی ہے نا. تمہارے شیخ زکریا کاندبی نے تو لکھا ہے کہ 550 سال بعد رسول اللہ نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں قبر اطہر سے اپنا ہاتھ باہر نکال دیا، اور لوگوں نے دیکھا، خواب میں نہیں بیداری میں. یہ ہے دنیا کی سی. جھوٹ بولتے ہو. اور تمہارے جو مفتی اعظم پلانٹ ارتھ ہے، مفتی تقی عثمانی، اس نے تو درس حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا. مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں اور درس حدیث ہے تو واقعہ کہڑا پہ بیان ہوتا ہے. تو دنیا کی سی نہیں، دنیاوی مانتے ہیں. یار یہ حال مبارک تو سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا، سیدنا علی کے لیے نہیں نکلا، تو تمہارے تو یہ سارے باب شاہی کوئی نہیں. تو یہ تمہیں اپنے عقیدے ثابت کرنے پڑیں گے. خیر یہ ٹاپک اس طرف چلا گیا. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپنے بزرگوں کے دفاع کی خاطر کہتے ہیں تمہاری حدیث کی کتابوں میں بھی یہ کچھ لکھا ہوا ہے. یہ ثابت ہو گیا. وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا.